بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ سورۃ لقمان، رکوع نمبر 2۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنی اولاد کی طرف سے کوئی مطالبہ پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی اولاد اپنی باپ کی طرف سے کوئی مطالبہ، کوئی چیز ادا کر سکتی ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ جو آخرت کے متعلق ہے سچا ہے، پس تم کو دنیا کی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے کہ تم اس میں لگ کر آخرت کے دن کو بھول جاؤ، اور نہ تم کو دھوکہ باز یعنی شیطان اللہ سے دھوکہ میں ڈال دے، یعنی کہ تم اس کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر ہو جاؤ اور یہ سمجھنے لگو کہ ہمیں عذاب نہ ہوگا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کو شیطان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ میں نہ ڈالے کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہ کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی آرزو کرتے رہو۔ در منصور، یعنی حق تعالیٰ شانہ سے مغفرت طلب کرنے کا موجب ہے جب پختہ طور پر گناہوں سے توبہ کرو، گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی مغفرت چاہو، اور یہ حماقت ہے کہ دن بھر گناہوں سے منہ کالا کرتے رہو اور زبان سے کہتے رہو کہ یا اللہ تو معاف کر، جیسا کہ اسی فصل کے نمبر 18 میں پر مفصل آ رہا ہے۔ اور اس مضمون کی آیت دوسری بھی آ رہی ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی بیویوں سے بھی دو ٹوک صاف صاف بات کہہ دو کہ اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہیے تو آؤ میں تم کو کچھ دنیاوی مال و متاع یعنی مہر، نفقہ وغیرہ دے دوں، اور تم کو خوبی اور خوشحالی کے ساتھ طلاق دے کر رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ کی رضا کو اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تنگی اور فقر و فاقہ کے ساتھ رہنے کو اور آخرت کے یعنی عالی درجوں کو چاہتی ہو تو یہ دل نشیں کر لو کہ تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ جو جتنی زیادہ نیکی کرے گا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پاوے گا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اچھی طرح سمجھ لو، خوب دل میں جما لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا نہ ہو کہ دھوکہ باز یعنی شیطان تم کو اللہ تعالیٰ سے دھوکہ میں ڈال دے کہ اس کے دھوکہ میں آ کر تم اللہ جل شانہ سے بے فکر ہو جاؤ۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا دھوکہ میں ڈالنا یہ ہے کہ اس میں مشغول ہو کر آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاؤ، اور شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ گناہ کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی تمنا کرتے رہو۔ نمبر 41، یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ فرعون کے خاندان کے اس مومن شخص نے جس نے اپنے ایمان کو مخفی کر رکھا تھا، اپنی برادری کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے قوم یہ دنیاوی زندگی محض چند روزہ ہے، اور اصل ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے۔
من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، یعنی جیسا کھیتی کے لیے بیج بویا جاتا ہے